بربنائے طب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی، یہ سبب کیا ہوا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ ایکسٹروورٹس کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اس سے مذاق کر لیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا، اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ دو مزاج اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے، ایک طرح کا قبض سا ہو جاتا ہے، طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے، کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراح سا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط۔ کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت جو ہے وہ آمادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے، اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے۔ اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے، اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے، اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے، پھر اسے ہر معاملے کا تاریک پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں۔ جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے، سجا کے دونوں معنی ہے سکون۔ اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لائے؟ اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور ہنگامہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے یہاں کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا، تو رات بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے۔ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک یوں سمجھیے کہ جز ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے کہ جو بالکل ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے، آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے، اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں
علم یجد کا یتیما فآوا، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش یتیمی میں، پوسٹیومس چائلڈ، باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا۔ علم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کی، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی۔ عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے۔ عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے، ایسی موہنی صورت، اسے قتل کر لیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں تو ہدایت دی۔ وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دی۔ کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرگیدہ ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کی سرپرستی کیجئے، کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے، سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت، مالی مدد کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو۔ اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے۔ حضرت حسن بصری کے ایک جو حلقہ درس تھا اس میں ایک شخص تھا واصل بن عطاء الغزال، ذہین تھا، فطین تھا، اس نے ایک موقع پر یہ بحث شروع کر دی، اور حضرت حسن بصری نے جو بات کہی اس کو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ پھر وہ حضرت حسن بصری کا حلقہ درس چھوڑ گیا، تعلق منقطع ہو گیا۔ بعد میں کبھی اس کے بارے میں پوچھا حضرت حسن بصری سے کسی نے، تو انہوں نے فرمایا اعتزل منا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اعتزال کے معنی علیحدہ ہو جانا، وہ ہم سے جدا ہو گیا، اس کا راستہ اور ہے، اب ہمارا راستہ اور ہے۔ یہاں سے مسلک اعتزال شروع ہوا۔ واصل بن عطاء الغزال کا موقف یہ تھا کہ انسان اپنے فعل کا خود اختیار رکھتا ہے، قادر ہے، فعل کرتا بھی وہ خود ہے، اپنے فعل کا خالق بھی وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزا و سزا کا مستوجب ہے، فعل کا ارادہ بھی اس کا ہے، فعل عملاً بھی وہ کرتا ہے، لہذا اگر خیر ہے تو جزا کا اور ثواب کا، اگر شر ہے تو عذاب کا اور سزا کا مستوجب ہے۔ اس سے اب آگے ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کے مباحث جو ہیں جب شروع ہو جائیں تو پھر اس پر ردے جو ہیں وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات اگر تھی تو کوئی ایسی زیادہ غلط بات بھی نہیں تھی، اس لیے کہ جزا و سزا ہے، کچھ نہ کچھ تو اللہ نے قدرت انسان کو دی ہے، اختیار دیا ہے۔ لیکن اب اگر اگلی بحث آ گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ خالق شر بھی ہے، تو دوسرا شخص جو ہے ابراہیم بن سیار النظام، اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اللہ صرف خالق خیر ہے، خلق شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا گمراہی۔ اور پھر جب اگلی نسل کے اندر یہ بات اور آگے بڑھی تو یہاں تک کہہ دیا گیا، یہ اعتزال کی پھر انتہا ہے کہ یہ لفظ کہنا، یہ عقیدہ
کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ کفر ہے۔ ایک علمی اختلاف جب تک علمی اختلاف رہے، ایک دائرے کے اندر رہے، کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ اہل علم کے درمیان افہام و تفہیم جو ہے اس پر ہوتی رہے۔ لیکن جب شدت پیدا ہو جاتی، ایک منطقی انتہا تک ایک بات کو پہنچایا اور پھر اس میں شدت پیدا ہو گئی، اور یہ کہ اب یہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اس کے برعکس جو ہے، اب ظاہر بات ہے جہاں پر بھی کوئی عمل ہوگا to every action there is an opposite and equal reaction. تھرڈ لا ہے غالباً یہ نیوٹن کے جو 3 بڑے بنیادی قوانین ہیں، اس کا ریئیکشن پیدا ہوا تو اعتزال کی انتہا کے مقابلے میں جبر کی انتہا، یہ جہم بن صفوان جس سے کہ فرقہ جہمیہ ہمارے ہاں مشہور ہے، اس نے کہا انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار اسے حاصل نہیں، ارادہ بھی اس کا نہیں، فیصلے کی طاقت بھی اس میں نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہی کرتا ہے، انسان مجبور محض ہے۔ جیسے جمادات ہیں، نباتات ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی قدرت نہیں، جو بھی کچھ ہے اللہ کا قانون طبیعی ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے ایک آلہ بنایا ہوا ہے اپنا، کرتا ہے جو چاہتا ہے، خود کرتا ہے۔ وہ جو میر کا شعر آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ باقی جب سوال کیا گیا کہ پھر یہ اجر و ثواب کیسے اور سزا کیسے، یہ بھی اللہ کا ہے، اللہ چاہے جو کرے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے سزا دے، یہ بھی جبر ہے اس کا۔ جیسے کہ سادہ سے الفاظ میں کہوں، آپ کی بکری ہے، جب چاہے ذبح کریں کھا جائے، کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ بکری آپ کی ہے تو اللہ کی ملکیت ہے، کل کائنات، انسان بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کا اختیار مطلق ہے، کسی کو جہنم میں ڈالے، کسی کو جنت میں ڈالے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ڈالے جائیں گے، اور جنت میں جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ یہ بھی جبر محض ہے، اللہ کی مشیت مطلقہ، جو چاہے کرتا۔ یہ ہے دوسری انتہا جبریت کی۔ اب ظاہر بات ہے پھر جیسے کہ وہ فلسفہ ہے، تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس، پھر سنتھیسس بھی ہوتا ہے۔ تو اہل سنت کے متکلمین، جن میں کہ بہت مشہور ہے امام ابو الحسن اشعری، اشاعرہ کا عقیدہ، ایک اور امام ماتریدی، ان کے بھی دونوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن یہ کہ وہ مضمون یہ ہے کہ انسان کاسب ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے اسے دیا ہے، البتہ یہ کہ خالق اعمال انسان نہیں، کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن ہو۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ معتدل مسلک ہے اہل سنت کا۔ باقی ایک بات میں عرض کر دوں کہ چونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ایمانیات کا ہے، اور ہم نے تنظیم اسلامی کے دستور میں ایمانیات کی بھی ایک تشریح دی ہے تاکہ تمام رفقا جو ہیں انہیں معلوم ہو۔ بعض دوسری دینی تحریکوں میں بھی وہ بحث، جہاں تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تقاضے کیا ہیں، مقتضیات کیا ہیں، ان پر تو تفصیلی بحث ہوئی ہے اور ہم نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے، اس میں کچھ اضافے کیے ہیں۔ لیکن یہ کہ اسلام سے پہلے ایمان ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں جو چند جملے میں نے لکھے تھے، اب یہ آج سے یوں سمجھیے کہ کوئی 15-16 برس قبل کی تحریر ہے، بعض علماء کو بھی دکھایا، انہوں نے بھی اس کی تصویر بھی کی اور تحسین بھی فرمائی۔ تقدیر کے خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکے، لہذا جہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کو بھلا لگے خواہ برا، اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے۔ آپ جو چاہے کر گزرے تو مشیت مطلقہ اللہ کی کہاں رہی، وہ جو کہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو احاطہ کیے ہوئے۔ مزید برآں وہ عالم ما کانا و ما یکون بھی ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، ماضی حال مستقبل سب کو محیط ہے۔ چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، سب اس کے علم قدیم میں ہے، اسے معلوم ہے کیا ہوگا۔
اس کے معلوم اسے علم ہے کہ میں کل کیا کروں گا. دیکھیے قدریہ جو ہیں وہ ادھر جاتے ہیں، چنانچہ اہل تشیع کا اور بعض معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے. اہل تشیع نے تو اس کو باقاعدہ اپنے عقائد کی جو ہے بنیادی فہرست میں شامل کیا. ایک یہ کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے، جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا، لیکن اللہ پر عدل واجب نہیں ہے، اس کی مشیت مطلق ہے، کوئی شے اس کے اختیار مطلق کو لمٹ کرنے والی نہیں. اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے اہل تشیع کے ہاں، اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے، اور بدا سے مراد کیا ہے؟ کوئی شے جب ظہور پذیر ہوئی تب اللہ کے علم میں آئی. اور بدقسمتی سے علامہ اقبال نے بھی کچھ اس کی طرف اپنے لیکچرز میں رجحان شو کیا ہے کہ فیوچر از این اوپن پاسبلٹی، امکان مطلق ہے، اور اللہ کا جو علم قدیم ہے اس کی کچھ کمی جو ہے علامہ اقبال کے ایک خطبے کے اندر اس کا استخفاف جو ہے وہ اس کی طرف رجحان ہے. بہرحال یہاں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو سنیے. چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا یا مستقبل میں ہوگا، سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے، اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں ہے. یہ ہے جملہ اصل میں کہ جس کو سمجھنا چاہیے، اور اسے میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. چونکہ یہ بحث چھڑ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اشکال آپ کا حل ہو کسی طریقے سے. آخری جملہ بھی پڑھ لیجئے پھر میں اسے واضح کروں گا. گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مضمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے. اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، قدرت مطلقہ، علم مطلق، ان دونوں پر یقین کا نام ایمان بالقدر ہے. اب وہ جو جملہ تھا کہ اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ جبر کو مستلزم نہیں ہے، اس کو مثال سے سمجھیے. آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے سامنے کوئی کھلونا رکھ دیتے ہیں، آپ کا یہ اندازہ ہے کہ یہ بچہ فوراً لپکے گا، اس کھلونے کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا. اکثر و بیشتر آپ کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوگا، لیکن ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ وہ آپ کے جبر کے تحت اس کھلونے کی طرف متوجہ ہوا ہے. وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا اپنا رجحان ہے. گویا کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھ دیجئے. ایک ہے علم، پری نالج، پہلے سے کسی شے کا علم ہونا. ایک ہے پری ڈیٹرمینیشن، جبر محض. ان دونوں کو علیحدہ کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے. باقی بحث و تمہیز کا موضوع بنائیں گے تو الجھ جائیں گے. لیکن جو شخص بھی چاہتا ہے کہ یہ ایمانیات کے اندر اس کے ایک لازمی جز کی حیثیت سے ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس کی کوئی تعبیر اس کے ذہن میں آئے جس پر وہ مطمئن ہے. پری نالج ہے اللہ کا، اس کا علم کامل ہونے کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ آپ کریں گے، جو کچھ کوئی اور کرے گا، اس کے علم میں ہے. لیکن علم، پری نالج، پہلے سے علم ہونا، جبر کو یعنی پری ڈیٹرمینیشن کو لازم نہیں، مستلزم نہیں ہے. یہ لازمی اس کا تعلق نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا اندازہ تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا وہ علم، پری نالج، غلط نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو پھر کس درجے میں انٹرپریٹ کرنا کہ گویا کہ انسان مجبور ہے، یہ ہے در حقیقت کے جو غلطی ہے. بس اس تھوڑے سے باریک سے فرق کو جو ہے معلوم رکھنا چاہیے. البتہ آج میں ایک بات اور عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں. میں نے یہ جملہ لکھا بھی تھا، انسان جتنا جاہل و غافل اور محجوب عن الحقائق اور فلسفہ و تصوف اور حیات و نفسیات اس سے جتنا بعید ہوگا، حیاتیات کے علم سے بھی، اتنا ہی وہ قدریہ میں ہوگا. میں، میرا ارادہ، میرا فیصلہ، میری مرضی، میری مشیت، میری پسند، میری ناپسند. یہ جو میں کا یہ تصور جو ہے، میں اور میری پسند اور میرا ارادہ اور میرا فکر اور میرا فلسفہ اور میری سوچ، میرا رجحان، جتنا یہ قوی ہے انسان اتنا ہی حقائق سے دور ہے، غافل و جاہل ہے، حیوانی سطح پر ہے. جتنا انسان پر انکشاف ہوتا ہے حقیقت کا، جتنی علم میں گہرائی ہوتی ہے، چاہے وہ حیاتیات کی ہو چاہے نفسیات کی ہو، جتنا بھی انسان کے اندر دروبینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا چلا جاتا ہے کہ جتنا کچھ میں محسوس کرتا ہوں، کوئی دھوکہ کھا رہا ہوں، اتنا میرے پاس اختیار ہے نہیں. تدریجاً یہ قدریت جو ہے اس کا دائرہ سکڑنا شروع ہوتا ہے جبریت کی طرف. اسی کی تعبیر ہے جو فانی نے کی ہے، بڑی پیاری تعبیر ہے. وہ جو میر کا شعر میں نے آپ کو سنایا وہ تو بہرحال ایک ہی، بالکل ایک حقیقت کی طرف
وہ جبر بحث ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں تو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا، یہ تو جبر محض ہے۔ لیکن بہت خوبصورت جامہ پہنایا ہے اس جبر کو فانی نے۔ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں، ایک سانچا تو اختیار کا ہے اوپر، تمہیں محسوس تو ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میری مرضی ہے، میرا فیصلہ ہے، میری پسند ہے، میری یافت ہے، میرا علم یہاں تک پہنچا ہے، میں نے اس حقیقت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے، تلاش کیا ہے۔ تو فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں۔ اسی کے قریب کا ایک شعر ہے، کیونکہ یہ شعر اور فلسفہ ان دونوں کا جو بلند سطح ہے ان کا یہ اہم موضوع ہے، اور اس کے ڈانڈے پھر میں آج عرض کر دوں جیسا شروع میں عرض کیا تھا، یہ فلسفہ وجود، ماہیت وجود، وجود مطلق، وجود قدیم، وجود حادث، وجود مطلق، وجود محدود، واجب الوجود، ممکن الوجود، یہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں جس کے اندر آخری بات جو ہے وہ وحدت الوجود یا وحدت الشہود، دو میں سے ایک کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری فیصلہ یہ ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں بھی، کہ ان دونوں میں سوائے تعبیر کے فرق کے کوئی فرق ہی نہیں، ایک ہی بات ہے۔ جو بات کہی ابن عربی نے اور جو بات کہی حضرت مجدد نے رحمہم اللہ، دونوں کا مفاد، دونوں کا اصل جو نتیجہ وہ ایک ہی۔ بہرحال یہ دونوں مسائل جو ہیں فلسفیانہ مسائل ہیں، باہم گتھے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک شعر اور آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس کا شعر ہے، وہ بھی جیسے وہ شعر میں نے آپ کو سنایا سادہ سا ہے کہ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہوں کہاں جا رہا ہوں۔ اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اپنا اپنا ایک پیمانہ تخیل ہے، اس کے اعتبار سے ہر شے کے اندر خودی کا ایک احساس ہے، اور یہ بڑا سرور انگیز احساس ہے، میں، میری پسند، میرا فیصلہ، میرا اختیار، میرا اکتساب۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا، ہے یہ فریب پہم۔ یہ میں ابھی دوسری بات، انتہا والی بات کے لیے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جتنا آپ غور کریں، اب آج ہماری حیاتیات کا جو علم ہے جہاں تک پہنچ چکا ہے، جینز کا تصور، ہماری شخصیت، ہماری حیت، ہماری شکل، ہمارا رنگ، ہمارا روپ، ہمارے یہ نقش و نگار، ہم یہ سب کچھ، اور جس طرح یہ ظاہری شے انہی جینز کے اندر ہے، ویسے ہی ہمارا مزاج، ہماری افتاد طبع، ہمارے میلانات، ہمارے رجحانات، سب کے سب انہی جینز کے اندر موجود ہیں۔ اب تو جینیٹکس جو ہے وہ انجینئرنگ کے دور میں جا رہی ہے، اب انسان جو ہے جینز کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انسان بنا سکے، اس لیے کہ جینز جو ہے ان کو ڈسٹرب کر کے ان کے اندر کوئی نئی حیت اور نئی کیفیت، نیا امتزاج پیدا کر کے نئے اپنی پسند کے انسان بنا سکے۔ یہ وہی دجالیت کا فتنہ ہے جو اس انتہا تک جا رہا ہے کہ یہ تمام جو قواعد فطریہ ہیں اور قدرتی جتنے یہ فورسز ہیں، یہ انسان کا اختیار اور اقتدار بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے۔ اب جینیٹکس نے تو آ کر ایسا اس معاملے کو، جیسے میکڈوگل کا نظریہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسانی شخصیت کیا ہے، یہ حاصل ضرب ہے انسان کے وراثتی موروثی اثرات اور ماحول کے اثرات۔ ایک تو سانچا ہے جو قرآن نے اس کے لیے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے درس میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل سے بنا ہے، کسی کوئی صورت گری کرنے والی، شکل دینے والی، جیسے کہ آپ مولڈ ایک بنا لیتے ہیں، اب اس کے اندر آپ جو ہے پگھلا ہوا جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، لوہا ہو یا جو بھی کچھ ہو، وہ شکل تو لامحالہ اختیار کرے گا اس مولڈ کی، پیٹرن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے مستریوں میں وہ لفظ بدل کر پاٹن بن گیا ہے، پاٹن بناؤ، پہلے پاٹن بنے گا، پھر اس کے مطابق چیز ڈھلتی چلی جائے گی۔ یہ ہے شاکلہ۔ یہ شاکلہ تو لے کر آئے ہیں ہم، ہماری جینز نے ہمیں متشکل کیا ہے، ہماری صورت بنائی ہے، جیسے صورت ظاہری بنائی ہے ویسے ہی اندر کے میلانات بھی بنائے ہیں۔ تو ایک ہے حصہ ہماری شخصیت کا وہ کہ جو موروثی ہے، والدین سے۔ والدین تو ہم کہتے تھے پہلے بھی، اب تو آپ کو معلوم ہے، پتہ نہیں 100ویں پیڑھی کا کوئی جو ہے وہ جین وہ آج مجھ میں آ گیا ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف والدین سے ہی آ رہا ہے، یہ جینز تو چلے آ رہے ہیں، بڑے قدیم چلے آ رہے ہیں۔
اور نہ معلوم جو بھی، چونکہ یہ جیسا کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ قیامہ کے بعد، جو پھر میں نے درس دیا تھا جنین، علم الجنین کے بعض پہلو، کہ ایک مرتبہ جو منی کا اخراج ہوتا ہے مرد کی، کروڑوں اس میں جرثومے ہیں، اس میں سے کون سا جرثومہ جو ہے وہ بیضۃ الانثیٰ جو ہے اس کو فرٹیلائز کرے گا، کیا پتہ کس کے اختیار میں ہے، اس میں کس کے جینز آ گئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو ہماری شخصیت کا شاکلہ جو ہے، اس کو فارم دینے والی شے، وہ ہمارے جینز ہیں۔ نمبر دو، جس ماحول میں انسان رہتا ہے، اس حدیث کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، قل کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ تو فطرت اسلام لے کر آتا ہے دنیا میں، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے، ماحول کا اثر ہوتا۔ تو میکڈوگل کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن پرسنالٹی از دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرز اینڈ دی انوائرنمنٹل فیکٹرز، ماحول کے اثرات اور جو بھی موروثی اثرات ہیں، ان دونوں کے مجموعے سے انسانی، یعنی یہ کہ نفسیات جدیدہ، حیاتیات جدیدہ جبر محض کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کا سائنٹیفک مائنڈ جو ہے وہ تو انسان کو در حقیقت جبر محض کی تک پہنچا رہا ہے۔ تو جس دائرے سے بھی آپ آئیں گے، عقل، فہم، فکر، سوچ، درون بینی، حیاتیات، جینیٹکس، معلوم ہوا کہ یہ سارا جتنا کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فاعل ہیں، مختار ہیں، جو چاہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارا چوائس ہے، ہمارا جو ہے فیصلہ ہے، اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فریب پہم ہے، وہ دھوکہ ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ لیکن میں نے ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس سب کے باوصف یقیناً کوئی نہ کوئی اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ نقطہ ہی ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ دائرہ جو ہے سکڑتا چلا جاتا ہے اختیار کا، جتنے ہم غافل و جاہل ہوں گے ہم اپنے آپ کو مختار سمجھیں گے، اور فیصلہ اپنا کرنا، اس کا ہمارے اندر ایک سرور ہوگا اپنی خودی کا اور اپنے فیصلے کا اور اپنے چوائس کا۔ جتنی جتنی فکر کی گہرائی، سوچ، مشاہدہ، درون بینی، پھر یہ سائنسز، ان سب کے اندر آ کر انسان کا جو ہے وہ قدرت کا دائرہ محدود ہونا شروع ہوتا ہے اور جبر کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی، چاہے بڑا مائنیوٹ ایکسپیکٹ ہے، لیکن ہے ایک اختیار جو اللہ نے دیا۔ اب یہ کہ ہر فعل جو ہم کرتے ہیں اس میں کتنا حصہ ہمارے اختیار کا ہے، کتنا اس کے اندر جبر کا حصہ، یہ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ کوئی شخص کتنی لیمیٹیشنز لے کر پیدا ہوا ہے، کس کے اندر خیر کے کتنے رجحانات تھے اس کے جینز میں اور شر کے کتنے تھے، اللہ جانتا۔ کوئی کتنا ہینڈی کیپ تھا اور کوئی کتنا پیدائشی طور پر پریولیج تھا، اللہ جانتا۔ پھر کس کو کتنا ماحول اچھا ملا اور کس کو کتنا ماحول برا ملا، اللہ جانتا ہے۔ ان دونوں کے اندر انسان کا اپنا ایک چوائس ہے جو کار فرما ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ ہمیں اس کے اندر خیر نظر نہ آ رہا ہو، شر کا پڑا غالب نظر آئے، لیکن اندر وہ جو کچھ کر رہا ہے، جو سٹرگل کر رہا ہے، جتنی محنت اس نے کی ہے، کتنا پابند تھا وہ، کتنا پاب جولا تھا، کتنی اس کے اندر لیمیٹیشن تھی، اس میں کتنی اس نے یافت کی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا وہ فیصلہ کرے گا، وہ حساب کرے گا، کوئی شے اس کے علم سے خارج نہیں۔ اس لیے کہ یہ شے جو ہے اگر یہ نہ ہو تو واقعہ یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ جزا و سزا، جنت و دوزخ، انسان کا مقام، یہ پھر بالکل ہی ایک غیر منطقی، غیر معقول بات نظر آتی ہے۔ جبر محض یہ دین کے اس پورے صغرا کبرا کو باطل کر دیتا ہے۔ قدرت محضہ وہ ہمارے مشاہدے اور ہمارے فکر اور ہماری سوچ کے خلاف ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ ایک امتزاج ہے جبر و قدر کا، ہمیں ایک اختیار بھی دیا ہے، چوائس بھی دیا گیا ہے، لیکن بہت کم ہے، اور زیادہ پلڑا ہمارے اوپر، زیادہ غلبہ جبر کا ہے، ان فیکٹرز کا ہے کہ جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ میں جن جینز کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوں وہ میرا چوائس نہیں تھے، میں جس گھر میں پیدا کیا گیا وہ میرا چوائس نہیں تھا۔ کسی کی آنکھ کھلی ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں، اور کوئی شخص جو ہے وہ آنکھ کھول رہا ہے جلال الدین اکبر کے محل میں، ظاہر بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پیدا ہوتے ہی کیا اثرات اس کے اوپر پڑنے شروع ہوئے، اور دوسری طرف کتنے برعکس جو ہیں، چاہے وہ سمجھا یہ جائے کہ وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جو اکبر کے ہاں جس کی ولادت ہوئی ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں تو اصل خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے آنکھ کھولی ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کسی کی چوائس پر نہیں ہیں، کسی کے فیصلے پر نہیں ہیں۔
تو حقیقت یہی ہے، لیکن یہ کہ یہ مسائل چونکہ ہیں اتنے ہی پیچیدہ، لہذا قرآن مجید اس کو اس طرح بیان کرتا ہے